السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 177۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ حقیقت میں نیک وہ شخص ہے جو اللہ قیامت کے دن، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور تمام انبیاء پر ایمان لے آئے اور اس اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرے، نماز قائم کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ نیز وہ لوگ بھی نیک ہیں جو وعدہ کو پورا کرتے ہیں اور تنگ دستی، دکھ درد، لڑائی جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں، یہی لوگ سچے اور پرہیزگار ہیں۔ اس آیت کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی وضاحت فرمائی ہے کہ نیکی کی اصل روح کیا ہے، کیونکہ اس وقت کے دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی نیکی کے خود ساختہ تصورات بنائے ہوئے ہیں کہ یہ کام کر لو یہ نیکی ہے، ایسا کر لو اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نیکی اصل میں کیا ہے بتا دیا کہ نیکی صرف یہ نہیں تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ یہاں پہ مشرق اور مغرب کا ذکر اللہ نے کیا کیونکہ یہ دونوں سمتیں اہل کتاب کے ہاں بہت مقدس تھیں۔ عیسائی جو تھے مغرب کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات کرتے تھے اور یہود جو تھے مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی عبادات کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں، بلکہ اصل میں نیکی کیا ہے کہ آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھے کہ مجھے حساب دینا ہے، والملائکتی، اور فرشتوں کو بھی مانے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، والکتاب، اور تمام آسمانی کتابوں پر، صحیفوں پر ایمان لائے، والنبیین، اور تمام نبیوں کو مانے، صرف ایک نبی کو نہیں بلکہ جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں 1,24,000 سب پر ایمان رکھے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور اپنا مال دے محبت کے باوجود رشتہ داروں کو، کہ مال کی محبت اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنا مال رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرے، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی دے۔ اور یہ مسافر کون ہے؟ یہ مسافر بھلے اپنے گھر میں امیر ہو لیکن حالت سفر میں اب اس کی زیادہ راہ ختم ہو گئی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، تو ایسے مسافروں پر بھی اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، اس میں فقیر آ جاتے ہیں جو خود آ کر سوال کرتے ہیں۔ وفی الرقاب، اور گردن آزاد کرانے میں، اس میں آتا ہے کہ غلاموں کو آزاد کروانے میں۔ آج کے دور میں تو کوئی غلام نہیں، تو اس پر ہم عمل کیسے کریں گے کہ اگر کوئی بے قصور قیدی ہے تو اس کو چھڑا دیں۔ اور آگے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اس کے بعد نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد کو پورا کرے جب وہ وعدہ کرے، وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرے، فی البأساء، تنگ دستی میں، والضراء، اور تکلیف میں، وحین البأس، اور جنگ کے وقت۔ البأساء آتا ہے کہ جنگ میں کوئی تکلیف پہنچے، اللہ کی راہ میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرے، والضراء، کوئی بیماری آ جائے یا اندرونی بیرونی کوئی بھی تکلیف ہو اس پر صبر کرے، وحین البأس، اور جنگ کے دوران صبر کرے۔ اولئک الذین صدقوا، جو یہ سب کام کرتے ہیں وہی لوگ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یہاں سے ہم پتہ چلا کہ اصل متقی کون ہے اور اس کی کیا صفات ہیں، جن کے اندر یہ سب صفات ہوں وہ متقی ہیں۔ اگر ہم بھی متقی بننا چاہتے ہیں تو ہم بھی یہ سب کام کریں۔ یہاں پر اللہ نے یہ نیکی کا کرائٹیریا بتا دیا، اور جو اس پر پورا اترنا چاہتا ہے وہ یہ سب کام کریں۔ اگر ایک بھی کمی ہوگی اس میں تو ہماری نیکی کا کرائٹیریا پورا نہیں ہوگا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر ہم موبائل میں
کوئی نمبر ڈائل کریں اور نمبر کے 11 ڈیجٹ ہوتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ ہم نے 10 ڈائل کر دی ہیں، ایک ہم رہنے دیتے ہیں تو ہمارا نمبر ڈائل نہیں ہوگا، یا پھر ہم کہیں کہ ایک اپنی طرف سے لگا لیں تب بھی ہمارا رانگ نمبر ڈائل ہو جائے گا، جو ہم نمبر ڈائل کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر ہم اس میں ایک بھی نیکی چھوڑتے ہیں تو ہمارے نیکی کا کرائٹیریا پورا نہیں ہوگا۔ یہ تمام کے تمام صفات اپنے اندر لیں، اس کی کوشش کریں۔ ہاں اگر کہیں کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتے ہیں انسان کی۔ اور اس آیت کو آیت البر بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں نیکی کیا ہے بتا دیا۔ آیت نمبر 178، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ مقتول کا بدلہ صرف قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس مقتول کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا فیصلہ ہونا چاہیے اور قاتل کو اچھائی کے ساتھ مقتول کی دیت ادا کرنی چاہیے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جس نے زیادتی کی اسے دردناک عذاب ملے گا۔ اب یہ قصاص کی آیات آ رہی ہیں کہ قاتل سے قتل کا بدلہ لینا فرض ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی شخص قتل ہو گیا ہے، جس نے قتل کیا ہے، اس کو اس شخص کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، کیونکہ انسانی جان کی حرمت ہے اور اس کو فرض اللہ نے قرار دیا ہے۔ اور کتبہ سے مراد ایسا لکھا جس کو ہم مٹا ہی نہیں سکتے، یعنی کہ فرض کر دیا گیا ہے۔ آگے بیان کیا، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ مشرکین مکہ میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بڑا آدمی، بڑا شخص کوئی قتل کر دیتا تھا تو اس کے بدلے میں کسی غلام کو آگے کر دیتے تھے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کر لو۔ جب یہ فرما دیا کہ اگر کسی آزاد نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے وہی آزاد ہی قتل کیا جائے گا، اور غلام کے بدلے غلام۔ کہ اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو اس کے آقا کو جا کے نہیں پکڑا جائے گا کہ تمہارے غلام نے قتل کیا ہے تو اب میں تمہیں قتل کر دوں اس کے بدلے، بلکہ جس غلام نے قتل کیا ہے اس کو ہی پکڑ کے قتل کیا جائے گا، اور عورت کے بدلے عورت کو ہی قتل کیا جائے گا، جس عورت نے قتل کیا ہے اسی کو ہی پکڑا جائے گا۔ سب سے یہ پتہ چلا کہ جس نے قتل کیا ہے اسی کو ہی پکڑا جائے گا، اسی کو سزا دی جائے گی، اس کے بدلے میں اور کوئی نہیں قتل کیا جائے گا۔ اور اس سے ملتی جلتی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 بھی آتی ہے، اس میں ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کا بھی قصاص لیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس مقتول کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے سے خون بہا کا فیصلہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر مقتول کے وارث جو ہیں اس کو معاف کریں، اس کے بدلے میں کچھ مال لینا چاہیں تو یہ رخصت بھی ہے دین میں کہ دیت دے دی جائے، اور اس کے لیے وارثوں کو کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ اگر وہ قتل کا بدلہ قتل لینا چاہ رہے ہیں تو ان کو قتل کا بدلہ قتل ہی دیا جائے گا، لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے دیت لینا چاہ رہے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ مال لینا چاہ رہے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں، اس میں ان کی اپنی مرضی ہے، ان کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اور ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے دیت کا، دیت ان کی قانون کی طرف سے، حکومت کی طرف سے منتخب ہوتی ہے کہ قتل کی دیت اتنی ہے، تم قاتل جو ہے وہ مقتول کو دیت ادا کر دے گا، مقتول کے وارثوں کو۔ آگے فرمایا ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ معافی اور دیت تمہارے رب کی طرف سے رحمت اور آسانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہود میں قتل کا بدلہ قتل ہی واجب تھا، دیت نہیں لے سکتے تھے، اور نصارہ میں معاف کرنا واجب تھا، نہ قصاص لے سکتے تھے اور نہ دیت لے سکتے تھے، یہ دونوں کام مشکل تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بوجھ ہٹا دیا اور ان کے لیے آسانی کی کہ قتل سے بھی بچ جائے ایک شخص اور دیت سے معاملہ طے ہو جائے۔
آگے فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اس کے بعد جس نے بھی زیادتی کی اسے دردناک عذاب ملے گا۔ اب اتنی رحمت اور آسانی کے بعد جس نے بھی زیادتی کی، چاہے مقتولوں نے زیادتی کی یا قاتل نے زیادتی کی، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مقتول کے وارثوں کی کیا زیادتی ہوگی کہ دیت بھی لے لیں اور موقع پا کر قتل بھی کر دیں، اور قاتل کی زیادتی کیا ہوگی کہ دیت بھی نہ دے اور بھاگ جائے، یعنی کہ قتل بھی ان کا کر دیا اور دیت بھی نہ دی۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دیت دینے پر راضی ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں جو ہے قاتل بھاگ جاتا ہے اور مقتول جو ہیں وہ ایسے ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں، نہ ان کو دیت ملتی ہے اور نہ ان کے قتل کا بدلہ ان کو ملتا ہے۔ اور مقتول کے وارث جو ہیں دیت بھی لے لیتے ہیں، اور جہاں کہیں ان کو قاتل نظر آتا ہے ان کا غصہ جو ہے جوش میں آتا ہے اور پھر موقع پا کر اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں زیادتی کے کام ہیں، اور اگر کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 179 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل مند، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس وجہ سے تم ناحق قتل سے رکے رہو گے۔ ابھی ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو قصاص رکھا ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اب زندگی کس طرح ہے؟ ہم ظاہری طور پر دیکھیں تو ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کیا، اس کے بدلے میں اس شخص کو بھی قتل کر دیا، دونوں ہی قتل ہو گئے، تو اس میں ہمیں زندگی کہاں نظر آ رہی ہے؟ اور مشرکین مکہ میں زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی قبیلے کا فرد کسی کو مار دیتا دوسرے قبیلے کے فرد کو، تو جو پہلے قبیلے کا آدمی ہوتا یا اس کا گروہ ہوتا، ان کو دوسرے قبیلے کا کوئی بھی شخص نظر آتا تو اس کو مار دیتے، اور اپنے پچھلوں کو بھی وصیت کر کے جاتے کہ اس قبیلے والوں سے اپنی لڑائی نہ روکنا، بلکہ ان کا کوئی بھی شخص آئے تو اس کو مار دینا۔ اس طرح ان کی لڑائیاں نسل در نسل چلتی رہتی ہیں اور یہ خون خرابہ چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر قصاص کا قانون نازل کیا کہ جس شخص نے قتل کیا اسی کو ہی قتل کیا جائے اور اس کے بدلے میں باقی لوگوں کی جان بچ جائے، جو معصوم بے گناہ مارے جا رہے ہیں وہ بچ جائیں۔ کیونکہ قاتل سے قتل کا بدلہ لینا، اس کو پکڑنا یا اس سے اس کے بدلے معاوضہ لینا، دیت لینا، اس کو آئندہ کے لیے قتل کرنے سے روک دیتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی ایک بار اپنے ہاتھ خون سے رنگ لے تو اس کی جھجک ختم ہو جاتی ہے، اس کا ڈر نکل جاتا ہے اور وہ اس کام میں اور نڈر ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اگر پکڑ کر سزا دی جائے گی سب کے سامنے، یا قتل کی صورت میں یا دیت کی صورت میں، تو اس سے اس کو بھی اور دوسروں کو بھی عبرت ہوگی، اور اس طرح معاشرے میں زندگی آئے گی، لوگ سکون سے جئیں گے۔ اور اگر اس کے برعکس اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اگر کوئی بڑا لیڈر قتل ہو جائے تو اس کے قاتل کو پکڑنے کے بجائے کتنے ہی معصوم لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ملک بھر میں فساد برپا رہتا ہے۔ اور کئی ایسے ممالک بھی ہیں کہ جہاں پر قاتل کو فوراً پکڑ کر سب کے سامنے اڑا دیتے ہیں اور لوگوں کو عبرت آتی ہے اور کوئی ہنگامہ بازی نہیں رہتی، امن امان رہتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قصاص رکھا ہے اور اس کو زندگی قرار دیا ہے۔ اور یہاں پہ یا اولی الالباب، اے عقل مندوں کہہ کر بتا دیا کہ جو عقل مند ہوگا وہ اس بات کی گہرائی کو سمجھے گا۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔